مشعورون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مزید برآں یہ کہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے سرفراز فرمایا، گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے غیظ و غضب سے بچا کر اس کے رحم اور کرم کا ہمیں حقدار اور مستحق بنایا۔ یہ اس کی بے پناہ عنایتیں ہیں جو امت مسلمہ کو حاصل ہیں۔ پچھلی امتوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کرم کے معاملے ان کے ساتھ فرمائے۔ کسی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے تو کسی کو من و سلوہ کی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ چاہے جائے کہ امت مصطفیٰ کے لیے ایسے اسباب تو مہیا نہیں فرمائے گئے، لیکن اس امت کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے اور بالا ہے۔ کوئی نبی کی امت اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خاتم الامت ہے اور یہ خاتم النبیین کی امت ہے۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والی امت ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا صدہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس امت خیر میں پیدا فرمایا۔ دیگر امتوں کے بالمقابل اس امت پر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی امتوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، انبیاء کرام کو دی گئی تھی، تبلیغ کی، اشاعت اسلام کی، اور یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے لشکر نے حملہ کیا، چڑھائی کی، تو ان کے بعض حواریوں نے، امتیوں نے یہ تک کہہ دیا کہ موسیٰ اور موسیٰ کا رب لڑے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے۔ لیکن اس امت مرحومہ پر اللہ یہ نے کرم فرمایا کہ جہاں اس امت کو خیر امت کا ٹائٹل اور لقب عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا قرآن پاک میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ حبیب تمہاری امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہترین امت ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ان جملوں پر غور کریں، یہ امت حق کی طرف بلاتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو گویا جو کام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کے حوالے کیا تھا، وہی کام حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نسبت کے صدقے تصدق اور توفیل اس امت عاصی پر معاصی کو سرفراز فرمایا۔ یعنی آپ کا یہ فریضہ ہے امر بالمعروف، حق کی طرف بلانا، اور برے کاموں سے روکنا، دو ڈیوٹیز ہیں۔ اب یہ ڈیوٹیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور کربلا کا وہ خونی منظر اپنی نگاہوں کے سامنے ضرور رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق کی طرف بلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور برے کاموں سے روکنا یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آپ بیسوں وقت حق کی طرف، خیر کی طرف، نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں۔ مسجد میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، حالانکہ آپ کو نماز کا وقت معلوم ہے کہ مسجد حاضہ میں 1:30 بجے اگر ظہر ادا کی جائے گی تو وقت پتہ ہے، 5:15 پہ عصر عطا کی جائے گی،
وقت پتہ ہے، 6:55 پر مغرب ہوگی وقت پتہ ہے، 8:30 پر عشاء ہوگی وقت پتہ ہے، 5:15 کی صبح فجر ہوگی وقت پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مؤذن کو مقرر کیا گیا تاکہ آپ کو خیر کی طرف بلایا جائے، فلاح کی طرف بلایا جائے اور بہبود کی طرف بلایا جائے، اچھائی کی طرف بولیے بلایا جائے۔ تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار کو ایجاد فرمایا کہ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ 5 وقت اذان دیتے تو آپ اور ہم نہیں سنتے تھے، جب صحابہ سنتے تھے، ابو بکر سنتے، عمر سنتے، عثمان سنتے، حیدر کرار رضی اللہ عنہم سنتے، مہاجرین سنتے، انصار سنتے، تو رسول اللہ کا مقدس اصحاب کا گروہ بلال حبشی کی اذان سنتا، ان کا مطلب اور معنی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ خیر کی طرف بلا رہے تھے۔ اور آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جب حیا علی الصلاۃ یا حیا علی الفلاح سنتے ہیں تو ہم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہم نہیں جاتے، جائے کہ مؤذن بار بار حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ ابا نماز کا وقت ہوا ہے، چلیے خیر کا کام ہے، تو اسی طرح ہر خیر اور نیکی کے کام کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ تو یہ ہے مسلمان کا فریضہ، یہ رسپانسبلٹی ہے ایک مسلمان کی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ برے کاموں سے روکنا۔ کیا ہے بولیے؟ برے کاموں سے روکنا۔ برے کاموں سے روکنا اور زیادہ دشوار کن مرحلہ ہے، اسی لیے کہ اگر آپ ایک باپ اپنے بیٹے کو برے کام سے روکے تو اس کو حق ہے، وہ روک سکتا ہے۔ بیٹا کہے گا ابا ہی تو ہیں، میرے فادر ہیں، وہ روک سکتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو روکے، وہ کہے گا بڑا بھائی ہے، بول سکتا ہے۔ ماں اولاد کو روکے، اولاد ماں کو روکے، بھائی بہن کو روکے، بہن بہن کو روکے، تو یہ فریضہ ہے۔ چچا ہے، ماموں، رشتہ داریاں ہیں، یہ روک سکتے۔ اگر آپ باہر نکل کر کسی ایک اجنبی آدمی کو کہیں کہ یہ غلط ہے and you are not allowed to do it, I object and I will not let you do this، آپ بتائیے اس کا ریاکشن آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی اپنے کام سے کام رکھ، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بات کو اتنی آسانی سے قبول بولیے نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ تم کون ہوتے، یہ میری زندگی ہے، میرا کام ہے، میں جو چاہے وہ کروں گا۔ لیکن اگر کوئی اثر انداز شخصیت اس سے کہے کہ یہ برا کام ہے، تجھے نہیں کرنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اگر وہ نہ بھی کر سکے لیکن وہ اتنی ہمت نہیں رکھے گا کہ کسی انفلوئنشل اور اثر انداز آدمی کو یہ کہہ سکے کہ نہیں تم کون ہوتے، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آئندہ سے نہیں کرتا، حالانکہ وہ کرے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں اس برے عمل پر عمل کرے گا، وہ خبیث کام کرے گا، لیکن اس کو حیا ہوگی، اس کو ڈر ہوگا، اس کو خوف ہوگا، یا پھر اس کو لحاظ ہوگا، اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ اب ذرا کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یہی کردار تھا۔ امام حسین نے حق کی طرف بلایا، ان کے بابا نے حق کی طرف بلایا، ان کے برادر اکبر خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین سیدنا امام حسن علیہ السلام نے حق کی طرف بلایا، مولا کائنات شیر خدا نے حق کی طرف بلایا، رسول اللہ نے حق کی دعوت دی، تبلیغ اسلام فرمایا، لوگ آتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ماحول بگڑا اور لوگ، یہ پنکھا ادھر کر دو بھائی گرمی ہو رہی ہے، اس کے بعد جب ماحول بگڑا اور لوگ انکار پر آمادہ ہو گئے، اور رسول اللہ کو خبر ہے، پتہ ہے کہ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہونے والا ہے، سرکار یہ جانتے ہیں کہ میری بعد میری امت کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین، بھائی پنکھا ادھر دیکھو یار، ادھر کیا دیکھ رہا، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی، ایک پنکھا آ گیا توجہ چلے گئی۔ اور کربلا میں امام حسین کے سامنے بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین کی توجہ اپنے مقصد سے نہیں ہے۔ یہی تو آپ کا المیہ ہے سب سے بڑا، کہ آج کل مسلمان ایک پنکھا ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ کی ساری توجہ حالت کٹ گئی۔ انہماک سے بیٹھو، دل لگا کر بیٹھو، جم کر بیٹھو، ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کی توجہ گھٹنے لگے تو پھر انسان وہ اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، جس کی نگاہ منزل پر نہیں ہوتی ہے۔ منزل پر نگاہ ہونا ضروری ہے۔
تو جب جمعے کے خطاب میں بیٹھیں تو پورے انہماک کے ساتھ، ورنہ مت بیٹھیں آپ لوگ، چلے جائیں، توجہ سے سنیں اور توجہ سے بیٹھیں، انہماک سے بیٹھیں۔ تو یہ جو کربلا کا پیغام ہے یہ کیا ہے؟ یہ انہماک ہے، یہ کانسنٹریشن ہے، یہ پوری توجہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا اور اس کی حفاظت کی طرف مرتکز کر دینے کا نام کربلا ہے، ساری توجہات کو اس طرف کر دینے کا نام کربلا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام کیا ہے، یہ کربلا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کربلا کا مقصد کیا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اور اگر نہیں سمجھے تو پھر بیکار ہے سمجھنا، ساری زندگی ہیج جائے گی۔ سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں بارہا مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے، اللہ نے کیا کمی کی ہے امام حسین کو بتائیے؟ آنکھ کھولی تو اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا آغوش رحمت پایا۔ شہری غذا، اولین غذا امام حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بنا۔ تو آقا علیہ السلام کے علم نشرح لک صدرک والے سینے پر امام حسین قدم رکھ کر کھیلا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی پشت مبارکہ پر امام حسین بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی آنکھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر چھوڑ کر امام حسین کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ذرا امام حسین کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو ٹھیٹھی ٹھاٹا میں آپ سنیں گے، توجہ سے سننا پڑے گا آپ کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، ہزاروں صحابہ بیٹھے، ہزاروں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، حیدر بھی بیٹھے ہیں، سلمان بھی بیٹھے ہیں، بوذر بھی بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں، انس بن مالک بھی، کیسے کیسے اجلے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہات ان ننھے بچوں کی طرف چلی جاتی ہے جسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ حضور اپنا خطبہ روک کر تمام صحابہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر، خدا کا پیغام ہے، خدا کا ارشاد ہے، قرآن کی تعلیم چل رہی ہے، رسول اللہ کا کہا ہوا ہر لفظ شریعت مطہرہ ہے، حضور سارے چیزوں کو روک کر حسین کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے حسین کی طرف توجہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضور نے توجہ کی تبھی تو ممبر پر سے اتر کر چلے۔ کون ہے باپ جو اپنی اولاد کو آتا دیکھے تو ممبر پر سے اتر کر چلا جائے؟ بعد میں کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ محمد رسول اللہ کے جیسا کوئی نانا نہیں، حسین کے جیسا کوئی نواسا نہیں، کوئی کسی نے نہیں روکا، نہ حضرت مولا علی نے بھی نہیں کیا بعد میں یہ عمل۔ یہ امام حسین کے ساتھ خاص ہے، امام حسن کے ساتھ خاص ہے، اور رسول اللہ کے اس کا مطلب یہ کہ حضور چاہتے ہیں کہ اگر 10,000 صحابہ بھی میرے بیٹھے ہوں، ان میں حسن و حسین آ جائے تو تم دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کی ساری توجہ ان 10,000 کی طرف نہیں ہوگی، حسن اور حسین کی طرف ہوگی۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ساری توجہات کربلا والوں کے ساتھ پیوست رکھیں، ان کے ساتھ منسلک رکھیں، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور یہی اسلام کا عین تقاضا ہے۔ اسی لیے کہ کربلا کی سرزمین پر جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے کوئی معمولی قربانی نہیں ہے دوستو، روح کانپ جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے اہل بیت اطہار سے۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ امام حسین کی یاد اور محبت میں رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رونے والا آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، زیادہ روئے گا، اسی لیے تو کسی کی موت پر 3 دن کا سوگ مقرر کیا گیا ہے۔ جتنا رونا ہے رو لو، جتنا دل ہلکا کرنا ہے کر لو، 3 دن کے بعد اپنے آپ کو سنبھالو، اسی لیے کہ بہت زیادہ رو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ کیسے آنسو ہیں، یہ کیسا غم ہے کہ رونے والا کمزور نہیں ہوتا، اس کا ایمان اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد شہدائے کربلا ہمت کی داستان ہے، حوصلے کی داستان ہے، استقامت کی داستان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹوٹ وابستگی کی داستان ہے، ایک امتی کا نبی سے رشتہ مضبوط کرنے کی داستان ہے۔ تو یہ کربلا کی داستان چاہے مجھ سے سنیں یا کسی اور سے سنیں، لیکن جب سنیں تو پورے انہماک اور پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کو سبق مل سکے، آپ کو سیکھ مل سکے اور آپ کو حوصلہ مل سکے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے جو اسباب مہیا فرمائے ہیں، اسلام نہ تلوار کی بنیاد پر محفوظ رہا ہے۔ تلواریں کتنی تھیں مسلمانوں کے پاس؟
کتنی داستانیں آپ کو میں کہاں کہاں کی سناؤں. تاریخ اسلام شاہد ہے. 1400 سال تلوار کی بنیاد پر اسلام محفوظ نہیں رہا ہے. یاد رکھیے, تلواروں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے, مسلمانوں کے کرداروں نے اسلام کی حفاظت کی ہے. تلوار کی بنیاد پر اسلام نہ پھیلا ہے, نہ تلوار کی بنیاد پر اسلام بچا ہے اسلام تو مسلمانوں کے کردار. اور یہ کردار کس نے دیا ہے؟ بولیے, کسی مولوی صاحب نے, چندہ خور نے, زکوٰۃ خور نے, فطرہ خور نے, یا سامنے قال اللہ قال رسول اللہ کرنے والے اور پیچھے جا کر کس نت نئے قسم کے گناہ کرنے والوں نے؟ نہیں, ان کے کردار میں اثر ہی کتنا ہے, ان کی گفتار میں اثر ہی کتنا ہے. یاد رکھو, ساری دنیا بولتی رہے, کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. کربلا کی سرزمین پر حسین نے جو پیغام دیا ہے وہی اسلام کو بچانے کے لیے کافی ہے, صبح قیامت تک کے لیے کافی ہے. کچھ اور نہ کرو, حسین حسین کرتے رہو تو اسلام سربلند ہوتا رہے گا. کیونکہ حسین کا ذکر نہیں ہے دوستو, حسین کا ذکر ہمت کا ذکر ہے, حسین کا ذکر حوصلے کا ذکر ہے, حسین کا ذکر کردار کی پاکیزگی اور بلندی کا ذکر ہے. امام حسین کی یاد اگر کسی کے دل میں نہیں تو وہ دل ویران ہے, وہ بدتر ہے, وہ کسی بت خانے سے بھی بدتر ہے. اور جس کے دل میں حسین ابن علی کی یاد ہے, اسی کے دل میں استقامت ہے, اسی کے دل میں حوصلہ ہے, اور اسی کے دل میں اللہ کی راہ میں مر مٹ جانے اور اپنے جان کو قربان کر دینے کا جذبہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ماحول عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ساری محبتیں امام حسین پر اونڈیل کر رکھ دی ہیں. سجدے میں جاتے امام حسین پشت پر بیٹھ جاتے ہیں, تو مولا کائنات اگر چاہتے تو حسین کو اتار لیتے ہیں. یعنی سجدے میں جانے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے دوستو. جس ذات پر خدا کو ناز ہے, خدائی کو ناز ہے, وہ محمد رسول اللہ کا سجدہ ہے. ساری کائنات کے سجدے ایک طرف, صبح قیامت تک کیے جانے والے ایک سجدے ایک طرف, میرے نبی کا سجدہ ایک طرف. وہ حاصل بندگی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, وہ سجدہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور پیچھے نماز پڑھنے والے کوئی آج کے ملا یا مولوی نہیں ہے, پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہیں. حضور کو حیا آنی چاہیے نہیں, اس لیے کہ حضور کو پتا ہے کہ حسین بیٹا ہے. حسین یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. کوئی اور اگر آ کر بیٹھتا تو رسول اللہ وہ اتنا لحاظ کرتے, صحابہ کھینچ کر اتار لیتے. کسی کا بھی بیٹا ہوتا, حضرت ابو بکر کا بھی ہوتا, حضرت عمر کا بھی ہوتا, حضرت عثمان کا بھی ہوتا, کسی بھی صحابی کا ہوتا, مجال تھی بتائیے کہ رسول اللہ کی پشت پر جا کر بیٹھ جائے. یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے, یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے. اور رسول اللہ کو پتا ہے کہ میں سجدہ کسی اور کے لیے طویل نہیں کر رہا ہوں, میں سجدہ اس کے لیے طویل کر رہا ہوں جو صبح قیامت تک کے آنے والے سجدوں کی لاج رکھنے والا ہے, جس کو دیکھ کر لوگ سجدہ کریں گے, جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کو آئیں گے, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین پر وہ بھاری بھرکم ذمہ داری چھوڑی ہے. مولا کائنات نے بتایا, امام حسن مجتبیٰ نے بتایا, اسلام پر جب کبھی آفتیں آئی ہیں یا پریشانیاں آئی ہیں, یاد رکھیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں. بعض مقامات پر اسلام نے غلبہ حاصل کیا اور بعض مقامات پر مسلمان پسپا ہو گئے. اس پہ ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اور سلطنت عثمانیہ کا زوال, دا کیلیفٹ آف ٹرکی آپ کے سامنے ہے کہ نہیں بتائیے. ہندوستان میں مغلوں کا زوال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حیدرآباد دکن میں سقوط حیدرآباد کے بعد آصف جاہوں کا زوال آپ کی نگاہوں کے سامنے. دنیا کا سب سے زیادہ متومل شخص تھا عثمان علی خان, the richest man in the world. لیکن آپ دیکھیے آج کیا حال ہے دکن کی سرزمین کا. بتائیے ہمارے اسلاف کی نشانیوں کو تک مٹا دیا گیا. بتائیے تاریخ کو مسخ کر رکھ دیا گیا. کیونکہ حکمرانوں نے جو حکمرانی کی تھی, حکومتیں کی تھی, اپنی سلطنتیں قائم کی تھی, وہ اللہ کے لیے نہیں کی تھی, وہ اپنی ذات کے لیے کی تھی, اپنی حکومت کے لیے کی تھی, اپنے پرچم کے لیے, اپنے جھنڈے کے لیے کی تھی, اپنے تخت کے لیے کی تھی, اپنے تاج کے لیے کی تھی. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. تم نے حکومت کر لی تلوار کی بنیاد پر, تلوار کے زور پر, پاور کی بنیاد پر, آرمز کی بنیاد پر, دولت اور طاقت کی بنیاد پر. تم کرتے رہو جب تک غلبہ ہے, جب ختم ہونا ہے. لیکن حسین شہید کربلا نے کربلا کی سرزمین پر تخت کے لیے جنگ نہیں کی تھی,
حکومت کے لیے جنگ نہیں کی تھی، اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی تھی، خلافت اور منصب کے لیے جنگ بلیائی نہیں کی تھی، حسین ابن علی کی جنگ خالصتاً اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تھی۔ تاجداروں کے تاج چھن گئے، تخت چلے گئے، حکومتیں چلے گئی، تذکرے مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، تاج محل بنانے والوں کو لوگ بھول گئے، لال قلعہ بنانے والوں کو لوگ بھول گئے، چار مینار بنانے والوں کی لوگ یاد نہیں کرتے، لیکن کتنا بڑا احسان حسین ابن علی کا ہے کہ رہتی دنیا تک جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں وہاں حسین شہید کربلا کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ کلمے کی آبرو بچانے والے کو امام حسین کہتے ہیں، نمازوں کی حیت اور کیفیت کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اذان کی حرمت پر پہرا دینے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، نعرہ تکبیر کی سربلندی کو باقی رکھنے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اور میں کہوں قرآن کی 6666 آیتوں کی حفاظت کرنے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حجۃ الوداع ہے اور حضور نے 1 سال پہلے اعلان کر دیا، کتنے؟ 1 سال پہلے، 1 سال قبل حضور نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنایا اور بنا کر حج کے لیے روانہ کیا۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ اے حبیب علی کو بھی بھیجو، تو مولا کائنات کو بعد میں روانہ کیا، اور مولا علی یہ پیغام لے کر آئے کہ اے ابو بکر میرے بھائی، رسول اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، حضور مدینے میں ہے، مکے میں حج چل رہا ہے، ذرا سوچئے، وصال سے 1.25 سال پہلے کی بات ہے، ابھی ایک حج حضور کو کرنا ہے، اس کے بعد پھر ذی الحجہ ہوگا، پھر ربیع الاول میں حضور کو تشریف لے جانا ہے۔ تو حضور نے اعلان فرمایا، مولا علی پیغام لے کر آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اے ابو بکر آپ حج کے دوران یہ اعلان کر دیں کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لانے والے ہیں، یعنی یوں سمجھ کر چلیے 1 سال کا ٹائم ملا ہے، کتنا؟ بولیے، 1 سال کا وقت ملا ہے صحابہ کو تیاری کرنے کے لیے۔ بھئی آپ کو اگر 1 ہفتہ پہلے بتایا جائے تو مجمع بھر جاتا ہے کہیں پر، رسول اللہ نے پورے 1 سال کا ٹائم دیا، 1,20,000 سے زائد صحابہ جمع ہوئے، اطراف و اکناف کے جتنے قبائل تھے یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ ایسے اہم موقع پر ایک طرف تو رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اور اسی مجمع میں حضور نے خطاب کر کر فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کیا فرمایا؟ مسلمانوں میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں، بولیے، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ جسے تشریف لے جانا ہو۔ بھئی صحت مند آدمی 30-40 سال کا آدمی اگر اولاد سے کہے یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے یا اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں آپ، بات ترکے کی کب ہوتی ہے؟ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب وقت عقیر ہو۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ حضور جانے سے پہلے فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی دیکھیں، جو مزاج شناس نبوت تھے وہ سمجھ گئے، حضرت ابو بکر سمجھ گئے، حضرت عمر سمجھ گئے، دیگر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے بات کر دی ہے انی تارکم کا مطلب ہے کہ حضور جانے والے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، حضور جانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں 2 بھاری بھرکم چیزیں، توجہ ہے، ثقلین کس کے کہتے ہیں؟ ثقل جو ہے بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقلین یعنی 2، میں 2 بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے، عمارت اگر کمزور ہو تو فاؤنڈیشن مضبوط کرنا پڑتا ہے، اگر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو تو کوئی بھی آندھی اسے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اگر اس کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جائے جسے ہم پیپر ویٹ کہتے ہیں، بولیے، ہوا کی مجال نہیں ہے، بہت کوشش بھی کرے گی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ شے اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اس پر وزن ہے، کیا ہے؟ اس کو سہارا ہے، اس کو سپورٹ ہے، اس کا محافظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں 2 بھاری بھرکم چیزیں تمہارے حوالے کر کے جا، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے، اور دوسری میری اطرت اہل بیت اطہار ہے۔ اب ذرا سوچئے، قرآن کے بالمقابل، ذرا توجہ طلب بات ہے کہ قرآن کے بالمقابل رسول اللہ نے کس کو ٹھہرایا؟ قرآن کے ساتھ کس کو کیا؟
بھائی کوئی پیرالل شے چاہیے نا، کوئی بھاری بھرکم شے ہی چاہیے نا۔ جب قرآن کی بات آئی تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں قرآن کو بھی تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، اسی لیے کہ قرآن کو میں نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ پھر حضور نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور میری نسل یعنی علی، حسن، حسین، ان کی آنے والی نسلیں قیامت تک ساتھ رہے گی، یہ دونوں ساتھ رہے گی اور اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملاقات نہیں کرتی۔ کیا نہیں کرتی؟ آپ کو میں نے کہا تھا بھائی اس سے پہلے یہ بدلو کہ اعظم بھائی اتنی تکلیف ہوتی ہے، 4-5 رخت بولا میں، آپ سنتے نہیں آپ لوگ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیا۔ اب یہیں سے حسین ابن علی کا کردار آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تربیت ہو رہی ہے کہ اے حسین، میں نے تجھ کو اور تیری نسلوں کو، تیرے خاندان کو، تیری آنے والی اولادوں کو، ان سب کو میں نے قرآن کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب مطلب یہ کہ قرآن کی 6666 آیتوں کی تجھ کو حفاظت کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بولیے ہماری ہے۔ اب توجہ طلب امر یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کو قرآن کے ساتھ کیا اور قرآن کو حسین کے ساتھ کیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنی مرتبہ قرآن کے متعلق فتنے برپا کیے گئے؟ خلق قرآن کا فتنہ، آج سے آپ 1000 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا فتنہ ہوا، اور قرآن میں تحریف اور رد و بدل کی کوششیں پرانی نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے 1990 کی بات ہے، 89 کی پروبیبلی، کہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ قرآن میں چند تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے حیدرآباد کی سرزمین پر شہزادے غوث اعظم والد بزرگوار علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلوت کے میدان پر جلسہ منعقد کیا تھا اس وقت، اور ہاشمی میاں وغیرہ سب آئے تھے، اور یہ 3 سال تک ہنگامہ برپا ہوا، اور مسلمانوں نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر کر کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، قرآن کے زیر و زبر کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمت آپ کو کس نے دی؟ مسلمانوں کو بتائیے۔ غزہ کی سرزمین پر 1 لاکھ مسلمانوں کو 1 سال کے اندر قتل کر دیا گیا، مسلمان برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ سعودی عرب برداشت کر رہا ہے، کویت برداشت کر رہا ہے، قطر برداشت کر رہا ہے، سارے ممالک 56 سے زائد مسلمان ممالک برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ غزہ کو مارا جا رہا ہے، غزہ کے مسلمان بھی برداشت کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان بھی برداشت کر رہے ہیں، یمن کے مسلمان بھی ہر قسم کی بربریت کو، ظلم کو، تشدد کو، جبر کو، استبداد کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انہی مسلمانوں سے کہا جائے اور انہی مسلمانوں کو بولا جائے، انہی مسلمانوں سے کہا جائے کہ اے مسلمانوں، ہم اب مسلمانوں کو مارنا بند کر دیں گے، غزہ کے مسلمانوں کو مارنا بند کر دیں گے، ہم تم سے ٹریٹی کرتے ہیں۔ اگر کل کے دن نیتنیاہو یہ کہے، ٹرمپ یہ کہے، پوٹن یہ کہے، جتنے مسلمان دشمن قوتیں ہیں، موساد اٹھ کر یہ کہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو چھوڑنا مارنا بند کر دیں گے، لیکن ہم قرآن میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہودیوں کے خلاف جو لکھا گیا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا نصرانیوں کے خلاف جو لکھا گیا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا بتوں کے خلاف یا بت پرستی کے خلاف، آئیڈل ورشپ کے خلاف ہم اس کو بدل کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیے کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ وہ مسلمان جو لاکھوں مسلمانوں کو کٹتا ہوا تو دیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت پر کمپرومائز بولیے نہیں۔ کہاں سے آیا یہ جذبہ؟ مولانا نے سکھایا، مفتی صاحب نے سکھایا، یا پیر صاحب نے سکھایا، یا مشائخ نے سکھایا، نہ ابا نے سکھایا نہ اماں نے سکھایا۔ قرآن کی حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی شہید کربلا نے عطا کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ شاہ سواری کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے خاری کو سلام۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے، اور کربلا کی سرزمین پر سے جو جنگ تھی امام حسین کی، وہ تخت و تاج کے لیے نہیں تھی، تخت و تاج تو پہلے ہی ان کے بھائی نے خیرات میں دے دیا تھا۔ تخت و تاج کے لیے یہ جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی حقانیت کی بقا کے لیے لڑی گئی جنگ تھی۔ اور یاد رکھو، جب تک امام حسین کی داستان زندہ رہے گی اور کربلا والوں کی یاد میں ہماری اور تمہاری آنکھیں اشک بار رہیں گی، تب تک اسلام کی حقانیت پر پہرا ہوتا رہے گا۔
تک آپ کی زبانوں سے یا حسین نکلتا رہے گا، جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے کربلا کا وہ خونی منظر رہے گا، وہ ایثار کی داستان رہے گی، وہ قربانی کی داستان رہے گی، تب تک آپ کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہوتا رہے گا۔ کربلا کمزوری کا نام نہیں ہے دوستو، کربلا طاقت کا نام ہے، کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، اور کربلا اللہ کے نام پر، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کربلا اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ ایک طرف امام حسین ہے، کیا کمی ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس بتائیے؟ آنکھ کھولی تو رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے اپنا خطبہ موقوف کر دیتے، اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے، اپنی زبان چسایا کرتے، اور ان کو کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تم جنت کے سردار ہو میرے حسین، بے شک تم جنت کے سردار ہو، اور جن کی تطہیر پر، جن کی پاکی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس حسین کو کیا ضرورت تھی کہ سب کچھ لٹا دیتے؟ بتائیے کیا ضرورت تھی کہ امام حسین سب کچھ قربان کر دیتے؟ رسول اللہ نے ان کو اپنی آغوش تربیت میں لیا۔ حضرت ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ حضور تشریف فرما ہے، جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آئے اور ہاتھ میں ایک مٹھی لے کر لائے تھوڑی سی، اور مٹھی شیشی کے اندر لا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، یہ تراب ہے۔ ابھی امام حسین کی عمر کتنی ہوگی؟ 4-5 سال بمشکل، بعض روایتوں میں تو اور کم آتی ہے۔ مٹی لے کر آئے اور مٹی لا کر کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ سرزمین ہی ہے یا رسول اللہ جہاں پر آپ کے نواسے حسین کو آپ ہی کی امت کے لوگ 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کے اصحاب کو، ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم نے جب سنا اس واقعے کو تو رسول اللہ کو دیکھا، اتنا روئے سرکار، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی سرکار کی، کبھی نہیں روئے سرکار۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ اب یہاں سے حضور پاک علیہ السلام کو چند سال مل گئے ہیں اپنے لخت جگر کو معرکہ کربلا کے لیے تیار کرنے کے لیے، تو یہ حضور نے امام حسین کو تربیت دی، امام حسین کے اندر ہمت پھونکی، طاقت پھونکی، صبر پھونکا، استقامت پھونکی، استقلال پھونکا، اور پھونک کر کربلا کے میدان کے لیے تیار کر دیا۔ اور جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین آئے تو یقیناً امام حسین کے ذہن و دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ امام حسین نے خود ان یزیدیوں سے کہا کہ روئے زمین پر اس وقت تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ حجت قائم کی امام حسین نے، اور دیکھیے امام حسین اگر چاہتے تو اپنی جان بچا کر چلے جا سکتے تھے، نہیں، امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نبی کا آخری وارث ہوں، امام حسین نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ میری چشمان مبارکہ میں بوسہ دیتے تھے، امام حسین نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ میری زبان کو چوسا کرتے تھے، حسین نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی کہ میں راہوں میں چلتا اگر کانٹے چبھ جاتے تو رسول اللہ خود آ کر مجھے اٹھا کر میرے اپنے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کانٹوں کو نکالا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر مجھے بٹھایا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حسین کے سامنے کربلا میں یہ ساری فضیلتیں تو تھیں، ساتھ ہی ختم ہونے والی نہیں تھی، حسین نے ساری فضیلتوں کو بھلا دیا اور اللہ کے لیے کہا کہ مولا یہ سب فضیلتیں تیری دی ہوئی ہے۔ حسین یہ سب فضیلتوں کو اور اپنی اولاد کو تیرے نام پر قربان کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اے پروردگار تجھ سے بڑھ کر حسین کے لیے نہ کل کوئی تھا نہ اب کوئی ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے دوستو، ساری محبتیں نکال دینا۔ کل کے دن ہو سکتا ہے کہ کل کوئی معرکہ درپیش ہو جائے تو بیٹے کی محبت ستائے، تو حسین نے کہا آؤ دیکھو 6 مہینے کا بیٹا دے رہا ہوں، 6 مہینے کا بیٹا۔ غزہ کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو کہ یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے آیا، تو وہ کہیں گے حسین ابن علی نے دیا ہے۔ اگر نوجوان بیٹا علی اکبر ہے قربان کرا، اور شبیہ پیغمبر ہے، کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے دوستو۔ صحابہ دیکھتے تو چیخیں نکل جاتی، چیخیں، کیونکہ امام حسن رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ امام حسن کا معاملہ یہ تھا کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک مشابہ تھے، رسول اللہ کے ہو بہو کاپی تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر پیروں تک
ہو بہو کاپی تھے. یعنی اگر امام حسین کے رخسار کو کوئی دیکھتا تو حسن کا رخسار نہیں تھا, وہ رسول اللہ کا رخسار تھا. آنکھوں کو دیکھتا تو رسول اللہ کی آنکھیں یاد آتی, زلفوں کو دیکھتا تو رسول اللہ کی زلفیں یاد آتی. اگر رخسار کو دیکھتا, اگر لحیہ کو, داڑھی کو دیکھتا, یا سینے کو علم رشہ والے دیکھتا تو رسول اللہ کی یاد آتی. ہاتھوں کو دیکھتا تو رسول اللہ کی صحابہ کو یاد آتی. ہو بہو تھے. اور اگر کوئی رسول اللہ کے قدموں کو دیکھنے کی تمنا کرتا تو حسین ابن علی کے قدموں پر اپنی نگاہوں کو گاڑ دیتا, کیونکہ ان کے قدم ہو بہو رسول اللہ کی شکل تھے. تو یہ فضیلتیں اہل بیت اطہار کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے وہ قربانی پیش کی ہے, اور اس قربانی کو فراموش کروانے کی کوششیں کوئی نئی نہیں ہے, یہ سازشیں یہ بہت پرانی ہے دوستو, یاد رکھو. ان کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے دوستو. ان کی محبت کسی فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی مکتب فکر کی اجارہ داری نہیں ہے, یاد رکھو. سینہ کوبنے والوں کی اجارہ داری حسین ابن علی کی محبت نہیں ہے. حسین ابن علی کی محبت کسی فرقے کی دولت نہیں ہے. حسین ابن علی کی محبت قرآن کا عین حکم ہے, فرض ہے امت مسلمہ پر. اور فرض چھوڑیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا, بتائیے. اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب اپنی امت سے کہیے کہ آپ نے جو اجر رسالت پہنچایا ہے, اس کا اجر آپ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے, کہ آپ کی امت سے کہیں کہ وہ علی سے محبت کریں, فاطمہ سے کریں, حسن سے کریں, حسین سے کریں. یہ عین قرآن کا حکم ہے, اور یہ صحابہ کا طریقہ بھی ہے دوستو, یاد رکھیے. تو امام حسین کی محبت کمزور نہیں کرتی, امام حسین کی محبت کمزوروں کو طاقت عطا کرتی ہے. امام حسین کی محبت استقامت دیتی ہے, استقلال دیتی ہے. اور امام حسین کی محبت اللہ کی توحید کا علم بردار بناتی ہے, اور اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے. اور جب تک یہ تھی مسلمان سرخرو تھے, جب تک یہ محبت دلوں میں تھی مسلمان سر بلند تھے. اور جب تک یہ محبت یعنی مر جانے, مٹ جانے, لٹ جانے, لٹا دینے, کٹ جانے, اولاد کو اللہ کی راہ میں کٹوا دینے کی جو ہمت حسین ابن علی نے دی تھی, جب تک یہ مسلمانوں میں تھی. اسپین بھی تمہارا تھا, 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ نے جھنڈے گاڑ دیے تھے, 3 کانٹیننٹس تمہارے تھے, ہندوستان تمہارا تھا, دکن تمہارا تھا. اور جب سے یہ محبت نکلی ہے تب سے کمزوری آ گئی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین کی محبت کو لازم کر لو, حسین منی و انا من الحسین. اور فرمایا, کیا فرمایا کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. کمزور امام حسین سے محبت بولیے نہیں کر سکتا. تو میری یہی دعا ہے پروردگار سے کہ اے مولا ہماری نسلوں کو امام حسین ابن علی کی محبت عطا فرما, ان کے قدموں کی استقامت کا صدقہ عطا فرما, ان کے جیسی ہمت عطا فرما, ہمیں حوصلہ عطا فرما. پھر یقیناً ایک اور کربلا ہونے کو ہے. غزہ کی سرزمین پر تو ہو گئی ہے, ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہو رہی ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کے جیسا سانحہ تو نہیں ہوگا, لیکن یاد رکھیے کربلا کے جیسا امتحان ضرور ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اور وہی کامیاب رہے گا جس کی نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کی زندگی رہے گی. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار امام حسین اور کربلا والوں کی قربانیوں کے اور شہادتوں کے صدقے مسلمانوں میں ہمت عطا فرما, مسلمانوں میں استقامت عطا فرما, مسلمانوں میں جرت عطا فرما, مسلمانوں میں طاقت عطا فرما, مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما, اقطاع عالم کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اے باری تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما. اے پاک پروردگار مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما, محبت عطا فرما, اخوت عطا فرما, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہندوستان کے رہنے والے 25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی
جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، رحم اور کرم کے معاملے فرما، فضل اور عطا کے معاملے فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے وہ بھی سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ